يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوحى الله عز وجل إلى جبريل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قضا و قضا بأہلها الی آخر. صاحب کتاب نے کتاب الآداب میں سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا باب قائم کیا ہے. اس باب کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین نقل کیے گئے ہیں جس کے اندر نیکی کا حکم کرنے کی فضیلت موجود ہے اور برائی سے منع کرنے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ضرور ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، خیر کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. ایک ایسا تم میں سے گروہ ہونا چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیابی کو پہنچ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کو اگر دیکھیں تو کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور ہمارے بزرگان دین اس آیہ کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ فرض ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے. اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا کیا ہے جی، تو یہ گویا کہ فرض کا انکار کر رہا ہے اور فرض سے منہ پھیر رہا ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ ایک دین کا اہم فریضہ ہے. جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی ان اقلب مدینہ قضا و قضا بأہلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی اے جبریل جاؤ فلاں شہر کو اس کے اہل و عیال کے سمیت جتنے لوگ اس میں رہ رہے ہیں انہیں تہس و نحس کر دو، انہیں تباہ و برباد کر دو اور ختم کر دو اس شہر کو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، حضرت جبریل نے عرض کی اے باری تعالی آپ کا حکم برحق ہے، لیکن اس شہر کے اندر فلاں ایک شخص موجود ہے جس نے آنکھ جھپکتے اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی کبھی نہیں کی ہے، ہمیشہ تیری نافرمانی، ہمیشہ تیری فرما برداری کرتا ہے اور ہمیشہ تیری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی. وہ تو اس شہر کے اندر موجود ہے، کیا اسے بھی ہلاک کر دوں، اسے بھی تباہ کر دوں؟ قال فقال لقلبھا علیہ وعلیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمام شہر والوں کو بھی اس کو بھی اسی شہر کے اندر غرق کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ کبھی اس کا چہرہ برائیوں کی وجہ سے میری رضا کی خاطر کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، یعنی کبھی اس نے نہ نیکی کا حکم دیا ہے، نہ کسی کو برائی سے منع کیا اور نہ ہی برائی کو برائی سمجھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ اس میرے بندے کو بھی، اگرچہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، خود وہ اطاعت بھی کرتا ہے، میری فرما برداری بھی کرتا ہے، لیکن
اس کا عالم یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں کیا، اور برائی کو دیکھ کر میری خاطر کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے، اس کا چہرہ ویسے تر و تازہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس کو بھی جا کر تباہ کر دو، اور جتنے اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں سب کو تباہ و برباد کر دو۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان، یہ حدیث قدسی ہے، سے پتہ یہ چلا کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے، فرما برداری کا حکم نہ دے، اور برائی سے نہ روکے، برائی سے منع نہ کرے، تو ایسی قوم تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان واضح طور پر موجود ہے کہ یہ ایک دین کا اہم فرض ہے کہ برائی کو برائی جانا جائے اور نیکی کو نیکی سمجھا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، برائی سے دور رہتا ہوں، تو مجھے کیا پڑی ہے کسی کو زبردستی کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے منع کرنے کی۔ وہ آگے حدیث مبارکہ مزید آ رہی ہے کہ جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے، اگر اس کی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے نیکی پھیلا سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوشش کرے، اپنی قوت بازو سے کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، زبان سے نیکی کا حکم دے سکتا ہے، اور برائی کی نشاندہی زبان سے کر سکتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، لہٰذا اچھے راستے کو اپناؤ، غلط راستے کو چھوڑو، تو وہ اتنا کرے۔ اور اگر اتنا بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم از کم برائی کو دل میں برا جانے اور دل کے اندر اسے غلط سمجھیں، اور برائی کو دیکھ کر کم از کم چہرے کا رنگ تو بدل جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ رسول کی یہ نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ برائی ہے۔ کہ جب ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ تو پھر آخرت میں اسے کیا کچھ ملے گا کہ جو برائی کو دیکھے اور اسے اپنے دل کے اندر بھی برائی کو برائی نہ سمجھے اور اس کے چہرے کا رنگ نہ بدلے، یعنی اس کے چہرے پر کراہت محسوس نہ ہو، اس کے چہرے پر جو یہ آثار نمایاں نہ ہو کہ وہ واقعی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے